وہ چاہتے تو دنیا کے کہیں بھی جا سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے کہا نہیں، پاکستان میں نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر سہیل نقوی۔ دنیا میں آپ پاکستانی ہیں نا، میں نے اس لیے لیکن میری تعلیم امریکہ میں ہوئی، میرے بہت اسکول کے ساتھی ادھر گئے، ایجوکیشن ہی کی فیلڈ میں آگے بڑھے، اور اس لیے جب ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ تحقیق نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ تعلیم کو وہ فروغ نہیں مل رہا۔ تو اس بات میں مجھے بہت فخر ہے کہ ایچ ای سی کے بننے کے بعد ایک پی ایچ ڈی کرنے کی جو خواہش ہے وہ پاکستانیوں میں پیدا ہوئی۔ جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو جو آپ پر حالت ہوتی ہے وہ انہی کو ہی صرف پتہ ہے جو ملک سے باہر رہ چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے اپنے ملک کی، اپنی مٹی کی، اور اپنی مٹی کی۔ اور جب بھی آپ پاکستانیوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہی سوال ہوتا ہے، سو وین آر یو گوئنگ بیک؟ اسلام آباد میں ایک چپ ڈیزائن کمپنی تھی، اس کے اندر کام کیا ایز دا ہیڈ آف سافٹ ویئر، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت دنیا کی اسٹیٹ آف دی آرٹ چپ پاکستان میں ڈیزائن ہوئی تھی فار کنیکٹنگ دا ٹیلی کام نیٹورک ود دا کمپیوٹر نیٹورک۔ تو واٹ ہیپن ٹو دیٹ انڈسٹری دین؟ یہاں پہ اکنامکس آتی ہے۔ اس وقت ٹیلی کام بسٹ ہوا آف 2000، جہاں پہ تمام ٹیلی کام کمپنیز کا مطلب جو اسٹاک مارکیٹ کا بیڑا غرق ہوا۔ اس کے بعد پاکستان نے probably did one of the best task forces that has ever happened in Pakistan was this task force on higher education، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ اعلیٰ تعلیم کا کیا کردار ہوتا ہے ایک قوم کی ترقی میں۔ اب تک ساری دنیا میں اس ٹائم تک یہ سوچا جا رہا تھا کہ بھئی آپ بیسک تعلیم دو، بیسک تعلیم دو، بیسک تعلیم، اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں اعلیٰ تعلیم کو چھوڑو، دس از ٹو مچ فار دیم۔ لیکن وہ ایک بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے۔ اس اسٹڈی کے بعد ایک ٹاسک فورس بنی کہ بھئی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان میں کون سی چینجز آنی چاہیے، جو بنی ایک منسٹریل لیول باڈی لیکن انڈیپینڈنٹ۔ اس کا مقصد تو ریگولیشن ہے نا؟ اس کا مقصد یہ سب کچھ تھا، یہ تھا کیوں ہے؟ بیکاز اس کے بعد سے قانون میں تبدیلیاں کی گئی، یہ ایک سبسروینٹ باڈی بنائی گئی۔ پہلے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ، جب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا ایچ ای سی کا، آئی ہیڈ دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل سیکریٹری۔ تو جب آپ نے وہ ہٹایا تو پھر اور چیزیں ہٹائیں، پھر اس کے جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا گورنمنٹ سے وہ ہٹایا، تو اس کی انڈیپینڈنس بھی ہٹی، کمپرومائز ہو تو ان چیزوں میں یہ پھر اس کو پیچھے تو پھر وہ اس طرح تو پرفارم نہیں کر پا رہے نا۔ اس کا نتیجہ پھر بات یہ ہے کہ ایچ ای سی ایک واحد ریگولیٹری باڈی تھی جس کی اسٹیمپ کو دنیا اسٹیبلش مانتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم نے جس ممتاز شخصیت کو آج پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے وہ اپنے انداز میں بہت مختلف ہیں۔ ان کا تعلق انڈسٹری سے نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، ان کا تعلق آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہے، ان کا تعلق پالیسی میکنگ سے ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں انٹرپرینیور کریٹ کیے ہیں، ان کو تعلیم دی ہے۔ پاکستان کی مائناز یونیورسٹی لمس اس کے وائس چانسلر رہے، امریکہ سے پڑھ کر آئے اور پاکستان میں آ کر لمس کو چلایا، پھر اس کے بعد سینٹرل ایشین یونیورسٹی کو چلایا سینٹرل ایشیا میں، پھر اس کے بعد ایچ ای سی، پاکستان میں ایچ ای سی کی بنیاد رکھنے والے وہ شخصیت ہیں۔ اور ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں اگر گن کے 10-15 برینز کیلکولیٹ کیے جائیں تو وہ ان میں سے ایک ہوں گے۔ وہ انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو، ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہے اب لائف میں کہ ان سے لوگ سیکھیں، لوگ ایجوکیٹ ہوں، لوگ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کریں، پاکستان سے بہتر کے بہتر انداز میں لے کے چلیں۔ وہ چاہتے تو امریکہ بھی رک سکتے تھے، وہ چاہتے تو دنیا کے کہیں بھی جا سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے کہا نہیں، پاکستان میں نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے،
اور اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر سہیل نقوی. تھینک یو ویری مچ سر, آپ تشریف لائے, اور ہمارے لیے یہ فخر کی اس لیے بات ہے کہ یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہوگا جو ہم اتنی ممتاز شخصیت کو لے کر آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ آپ سے انسپائر تو ہیں ہی ہیں جو آپ کو جانتے ہیں, لیکن آج جو ہم گفتگو کریں گے جس میں ہم آپ کے تعلیمی جو کیریئر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, آپ کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کریں گے, اور جو پاکستان کے بارے میں سوچ آپ رکھتے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے, اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کو آج جن مسائل کا سامنا اس کا کیا سلوشن ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئے. تو سر یہ آپ نے کیسے ایجوکیشن کا خیال آیا کہ آپ نے ایجوکیشن میں ہی جانا ہے, آپ نے کوئی اور فیلڈ کیوں نہیں چنی؟ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا امریکہ میں تو اس وقت میرے پاس 2 جاب آفرز تھی. ایک جنرل الیکٹرک لیبس کی طرف سے آفر تھی, اور دوسری طرف یونیورسٹی آف نیو میکسیکو کی آفر تھی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر. اور میں نے بس اپنے دل کی آواز سنی, جدھر میرا دل چاہا اس کو ایکسیپٹ کیا اور اسی طرف آگے چلتا گیا, کیونکہ تعلیم میں اور تحقیق میں ایک مزہ ہے, اور لیکن اپلیکیشن میں بھی مزہ ہے. تو اس لیے میں نے تعلیم اور انڈسٹری کے درمیان میں چھلانگیں کافی ماری ہیں. کیونکہ میں بحیثیت پاکستانی میں دیکھتا ہوں کہ جو برینز ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. وہ یا اپنا کوئی سیٹ اپ بناتے ہیں یا اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی نئی چیز کرتے ہیں, لیکن وہ پڑھائی والے معاملے میں کم جاتے ہیں. تو یہ دیٹ از اے سرپرائزنگ فار اس کہ آپ جیسا انٹیلیجنٹ آدمی نے ایک ایسا سفر چنا جس کا پیورلی تعلق تعلیم سے تھا. اچھا, دنیا میں اس طرح نہیں ہے. دنیا میں آپ پاکستانی ہیں نا, میں نے اس لیے لیکن میری تعلیم امریکہ میں ہوئی. میرے بہت اسکول کے ساتھی ادھر گئے, اور ہم میں سے جتنے جو کلاس میں آگے تھے تعلیم کا, جن کا شوق تھا, انہوں نے ایجوکیشن ہی کی فیلڈ میں آگے بڑھے. اور اس لیے جب ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہم تحقیق نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ تعلیم کو وہ فروغ نہیں مل رہا. تو اس بات میں مجھے بہت فخر ہے کہ HEC کے بننے کے بعد ایک PhD کرنے کی جو خواہش ہے وہ پاکستانیوں میں پیدا ہوئی, اور انہوں نے پھر دنیا کے بہت مایہ ناز یونیورسٹیز میں جا کے اپنا لوہا منوایا اور یہاں بھی بہترین کام کیا. تو یہ سوچ بدلی اور اب بدل چکی ہے. نہیں, جب آپ امریکہ میں تھے, پڑھا رہے تھے, بہترین زندگی گزار رہے تھے, یہ اچانک پاکستان آنے کا خیال کیسے آیا, اور پھر آپ نے HEC ہی کو کیوں چنا؟ دیکھیے, جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو جو آپ پر حالت ہوتی ہے وہ انہی کو ہی صرف پتہ ہے جو ملک سے باہر رہ چکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اضطراب ہوتا ہے, ایک کشش ہوتی ہے اپنے ملک کی, اپنے ملک کی اور اپنی مٹی کی. اور جب بھی آپ پاکستانیوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہی سوال ہوتا ہے, سو وین آر یو گوئنگ بیک. اور پھر اس کے اوپر جو اچھا, یہ پاکستانیوں کا کامن کویشچن ہے ادھر, بالکل کامن کویشچن ہے. اور یہ ادھر کے جو باشندے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی مطلب, اور دوسرا وہ سوال پوچھتے ہیں سو ویئر آر یو فرام. تو جیسے ہی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر سے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا آپ ادھر سے تو نہیں ہیں. تو وہ ایک بات تھی, اور ایک خیال تھا کہ پاکستان واپس جایا جائے. تو میں اور میرا بہنوئی وہ بھی PhD ہے, ہم نے سید بابر علی کو اپروچ کیا کہ جی ہم یہاں پہ ماسٹرز پروگرام لانچ کرنا چاہتے ہیں ایک انجینئرنگ کا لاہور میں. تو پھر وہ بات تو آگے اس وقت نہیں بن سکی, لیکن غلام ساق خان انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بن رہا تھا تو ادھر موقع ملا. تو میں نے کہا کہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے, اور یہ ایک مایہ ناز یونیورسٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بن رہی ہے تو ادھر آیا جائے. تو میں سب سے پہلے GIK آیا تھا, اور اس کی بنیادی ٹیم جب بن رہی تھی تو جب میں اس کو دوسرے سال میں جوائن کیا, جب ایز اے ہیڈ آف دا فیکلٹی آف الیکٹرانکس. اوکے, تو پھر ادھر کتنے سال رہے؟ ادھر میں کوئی تقریباً 5 سال
مطلب اس کو چلا کر کھڑا کر کے اس کا سسٹم بنا کر پھر آپ نے کہا السلام علیکم. جی وہ دیٹ واز اے ونڈرفل ٹائم. اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر اسٹل ویری نہیں مشکل وقت دیکھیں نا, میں تو جو میرا ایکسپیرینس ہے سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے جب آپ کو یہ ادارہ بنا رہے ہوتے ہیں. ادارے کو بنا کے چلانا تو آسان ہے بنے بنائے ادارے کو, لیکن بنانا بڑا مشکل کام ہے. اس میں ہاں بھی کہہ سکتا ہوں نہ بھی. اس طرح کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں ادارہ تو آپ کے پاس ایک کلین سلیٹ ہوتی ہے, تو آپ کے پاس وہ رکاوٹیں اور وہ اپوزیشن بھی نہیں ہوتی ہے جو کہ ایک ایکچوئل ادارے میں ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرح سے بہت اچھا تھا کہ کیونکہ میں پروفیسر تھا یو ایس میں اور ادھر سے میں واپس آیا تھا, تو وہ تمام سسٹمز پروسیسز لے کے ایک موقع ملا. تو جس یونیورسٹی میں آپ پروفیسر تھے آپ نے اسی سسٹم کو بہتر کر کے ادھر امپلیمنٹ کیا جے آئی کے میں, جی, یا جو پاکستانی نظام تھا اسی کو چلایا؟ ہم نے سسٹم امریکن سسٹم جو باقاعدہ 4 ایئر انجینئرنگ ڈگری کا جو پروگرام جس طرح سے ہوتا ہے سسٹم, وہ ہو بہو اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا. اور دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ اس وقت ایچ ای سی تھی, اس وقت ایچ ای سی نہیں تھی, اس وقت یو جی سی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے جب اینڈ میں یہ بات چیت شروع ہوئی, ایک ٹاسک فورس بنی ہائر ایجوکیشن ریفارم کی پاکستان میں, اور پھر میری ملاقات ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب سے. تو انہوں نے ایک اسٹڈی گروپ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا کہ اعلیٰ تعلیم کو چینج کرنے اور اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے کیا چاہیے. لیکن جو جی آئی کے اور ایچ ای سی کے درمیان جو وقفہ تھا اس وقت میں انڈسٹری میں تھا. اس وقت یہاں پہ ایک اسلام آباد میں ایک چپ ڈیزائن کمپنی تھی, اس کے اندر کام کیا ایز دا ہیڈ آف سافٹ ویئر. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت دنیا کی اسٹیٹ آف دی آرٹ چپ پاکستان میں ڈیزائن ہوئی تھی فار کنیکٹنگ دا ٹیلی کام نیٹورک ود دا کمپیوٹر نیٹورک. تو واٹ ہیپن ٹو دیٹ انڈسٹری دین؟ یہاں پہ اکنامکس آتی ہے. اس وقت ٹیلی کام بسٹ ہوا آف 2000, جہاں پہ تمام ٹیلی کام کمپنیز کا مطلب جو اسٹاک مارکیٹ کا بیڑا غرق ہوا. اس میں ہماری کمپنی بھی وہ کیونکہ اٹ واز امریکن فنڈ. نہیں ابھی تو ہم نے ڈیزائن کر دیا تھا. نہیں ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار ہوئی ہے اور تائیوان والا معاملہ بیچ میں آیا, تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی امریکنز کے لیے تائیوان کے حوالے سے وہ چپ کی مینوفیکچرنگ کی تھی نا. جی. تو ہم نے کیسے اسے چھوڑ دیا پھر, جو اتنی بڑی مارکیٹ تھی, اتنی بڑی فیلڈ تھی, اتنی بڑی اپرچونیٹی تھی پاکستان میں. اصل میں پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی مرغی کو دال برابر سمجھتی ہے. تو پاکستان میں چپ مینوفیکچر نہیں تھا, اٹ واز دا ڈیزائن پارٹ آف اٹ, اینڈ وچ از ویئر دی ایٹ لیسٹ آپ نے اسٹارٹ تو کیا نا, اس کا اگلا اسٹیپ تھا مینوفیکچرنگ. نہیں, مینوفیکچرنگ ایک بالکل الگ چیز ہے. وہ تو بہت ہی کم ملک ہیں دنیا میں جس میں مینوفیکچر ہوتی ہے, اور جو تائیوان میں جس عروج پہ پہنچ چکا ہوا ہے اس کے اندر آئی مین اٹس ناٹ بلینز, اٹس ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز جو انوالو ہوں گے. تو بٹ وہ کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ چپ ڈیزائن کریں وہ آپ کو مینوفیکچر کر کے دے دیں گے. تو یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ایک انٹلیکچوئل ان پٹ کی, اور انٹلیکچوئل ان پٹ کی ہم نے کبھی قدر نہیں کی. اور دوسرا ہمیں کوئی کمپلیکس ہوتا ہے کہ یہ جو کوئی دوسرا آدمی بنا دے گا وہ بہتر چیز بنا دے گا. حالانکہ اس زمانے کی جو چپ ہم نے ڈیزائن کی تھی اس نے دنیا کا مقابلہ کیا تھا. دیر واز نتھنگ رانگ ود دیٹ, بٹ دیٹ سو ہیپنڈ کمپنی بیٹھ گئی, ہماری فنڈنگ نکل گئی, ہم آگے چلے گئے. لیکن وہ جو چپ ڈیزائن کی کمپنی تھی وہ چلتی رہی, اینڈ دیٹ کمپنی ہیز بیکم ناؤ کوائٹ سم تھنگ. وہ اب آج کل پاکستان میں کہلاتی ہے سینٹر فار ایڈوانس ریسرچ اینڈ انجینئرنگ, جس نے یہ جو ہماری جو سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اور جو ہماری ملٹری سکسیسز ہوئی ہے اس کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. وہ مجھے سمجھ آ گئی بات, ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کے بعد آپ ایچ ای سی میں؟ اس کے بعد میں ایچ ای سی میں آیا, کیونکہ جب یہ ایک ٹاسک فورس بنی تھی جو ڈاکٹر شمس قاسم. ایچ ای سی کا ہی کیوں خیال آیا؟ وہ آپ تو ادھر جے آئی کے میں, پھر انجینئرنگ میں, ادھر سے تو آپ کو کہیں یونیورسٹی میں جانا چاہیے. میں جو
جب جی آئی کے میں گیا تو میں یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن میں آ گیا بیکاز میں آئی واز دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اینڈ دین چھوٹی سی یونیورسٹی تھی اس لیے بہت سارے ہم کام کرتے تھے. اس کے بعد پاکستان نے probably did one of the best task forces that has ever happened in Pakistan was this task force on higher education, جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ اعلیٰ تعلیم کا کیا کردار ہوتا ہے ایک قوم کی ترقی میں. اب تک ساری دنیا میں اس ٹائم تک یہ سوچا جا رہا تھا کہ بھئی آپ بیسک تعلیم دو, بیسک تعلیم دو, بیسک تعلیم, اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں اعلیٰ تعلیم کو چھوڑو, دس از ٹو مچ فار دیم. لیکن وہ ایک بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے. اس اسٹڈی کے بعد ایک ٹاسک فورس بنی کہ بھئی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان میں کون سی چینجز آنی چاہیے. سو ایٹ دیٹ ٹائم یہ ٹاسک فورس بنی تھی. ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن پہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی تھی جس میں 12 لوگ تھے, جس میں شمس قاسم لاکھا اس کو چیئر کر رہے تھے, اور ڈاکٹر عشرت بھی تھے اس کے اندر, اور باہناز پاکستان کے سائنٹسٹ بھی تھے, حفیظ شیخ. سو ریگولیٹری باڈی بن گئی نا وہ ایک ٹاسک فورس تھی جس کی ریکمنڈیشن پہ HEC بنی تھی. HEC بن گئی. سو HEC از ناؤ ریگولیٹری باڈی. HEC ہماری پہلی ہوتی تھی UGC. ٹھیک ہے. UGC منسٹری آف ایجوکیشن کے نیچے بیٹھتی تھی. اب یہ بنی HEC جو بنی ایک منسٹریل لیول باڈی لیکن انڈیپینڈنٹ. اس کا مقصد تو ریگولیشن ہے نا. اس کا مقصد یہ سب کچھ تھا. یہ تھا کیوں ہے؟ بیکاز اس کے بعد سے قانون میں تبدیلیاں کی گئی. یہ ایک سبسروینٹ باڈی بنائی گئی. پہلے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ, جب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا HEC کا, آئی ہیڈ دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل سیکریٹری. تو جب آپ نے وہ ہٹایا تو پھر اور چیزیں ہٹائیں, پھر اس کے جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا گورنمنٹ سے وہ ہٹایا, تو اس کی انڈیپینڈنس بھی ہٹی. تو ان چیزوں میں یہ پھر اس کو پیچھے تو پھر وہ اس طرح تو پرفارم نہیں کر پا رہی نا. اس کا نتیجہ پھر بات یہ ہے کہ HEC ایک واحد ریگولیٹری باڈی تھی جس کی اسٹیمپ کو دنیا اسٹیبلش مانتی تھی. ٹھیک ہے نا سر. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چلے ہو گیا جو ہو گیا, ادھر سے پھر آپ لمس میں آ گئے. ادھر سے پھر میں لمس میں. اچھا سر, پھر ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے یونیورسٹیز میں بھی کام کیا, امریکہ میں بھی کام کیا, سینٹرل ایشیا میں بھی کام کیا, آپ نے ریگولر اتھارٹی بھی بنائی, آپ نے ایک یونیورسٹی کھڑی بھی کی, اور ایک پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی لمز اس کو بھی چلایا. میرا سوال یہ ہے, اس کے باوجود آج پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ٹاپ 400 دنیا میں نہیں ہے. ہم کہیں سٹینڈ نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے, جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو پھر دنیا کے سٹینڈرڈز کی بات کرنی چاہیے. تو ہم وہ سٹینڈرڈ کیوں نہیں لا پا رہے؟ دیکھیے, ایک تو اس کی بہت ہی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ فائنینسز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو دنیا کی جو ٹاپ 300-400 یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, اس کی ایک یونیورسٹی کا بجٹ یہاں کی ساری یونیورسٹی کے کمبائنڈ بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے. ایک. سو وی آر ٹاکنگ ایٹ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لیول. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ہم ذکر کرتے ہیں, اس کا بجٹ $10 بلین ہے. $10 بلین. Where do they spend that $10 بلین؟ مطلب ریسرچ میں, ڈیولپمنٹ میں, نئی چیزیں, آپ ریسرچ پہ بات کرتے ہیں, لیبارٹریز میں. تو ہم کیوں, مطلب دنیا ہم کیوں نہیں کر پا رہے, ہم کیوں نہیں سٹارٹ لے پا رہے؟ یہ پاکستان میں بہت ساری آئرنیز ہیں. پاکستان کے آپ نے مایہ-ناز اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق کا سنا ہوگا. ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک ٹرم ایجاد کی, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اب UN کی اڈاپٹڈ ٹرم ہے. ہر سال ہیومن ڈیولپمنٹ کو میجر کیا جاتا ہے. ایک کنٹری کے ساتھ ایک نمبر, ہر کنٹری کے ساتھ ایک نمبر ہے. اس ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم بتدریج نیچے چلتے جا رہے ہیں, اور ہمارا اس وقت جو مقام ہے وہ, اگر ہم سینٹرل ایشیا کی بات کریں, کرگستان جس کی پر کیپٹا انکم ہمارے سے آدھی سے بھی کم ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم سے 30% یا 40% اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس زیادہ ہے. وہاں کرگستان کا ہر باشندہ پڑھا لکھا ہے, وہاں پہ ہر ایک کے پاس. وہ کیوں زیادہ ہے جبکہ ان کی GDP ہمارے سے کم ہے؟ دیکھیں پھر ان کی کیا پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں؟ بالکل
بالکل سادی سی چیز ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے ایجوکیشن بجٹ کو پچھلے 3 سال میں کیا ہوا ہے. میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں ہم اب بات کرتے تھے کہ ہم 4% تک پاکستان کی جی ڈی پی کا ایکسپینڈیچر لے کے جائیں گے. ہم اس وقت ہم 1% سے نیچے چلے گئے ہیں. وی آر بلو 1%. نہیں, ہم تو کلیم کر رہے ہیں کہ 2.5 یا 2.7 جی ڈی پی ہے ہماری. کلیم ہم جو مرضی کریں, نمبرز بولتے ہیں, ساروں کے پاس ایکسیس ہے نمبرز کا. آپ نمبرز ڈال کے دیکھ لیں, یہ کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. نہیں, ہماری ترجیحات میں اصل میں پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کے لوگ. ساری دنیا میں کس چیز کی جو سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے وہ اس کے لوگ ہوتے ہیں, جو انٹیلیجنٹ لوگ اور جو ٹرینڈ اور جو پڑھے لکھے لوگ. ہمارا دیکھیں نا, ہمیں انہی کی قدر نہیں ہے. نہیں, ہم نے تو اس کو باقاعدہ ہیومن ریسورس کو انڈسٹری بنا دیا نا, کہ ہم یہ انڈسٹری ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور $40 بلین کی ہم ریمیٹنسز لے رہے ہیں. یہ میں نے بھی یہ بڑا سنا کہ جی ہم دیکھیے یہاں پہ نمبرز کی بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے تقریباً 30 ملین لوگ بچے ہیں جو 17 سے لیٹس سے 23 ایئرز اولڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں سے اس نمبر میں سے تقریباً آپ کے 2.5 یا 3 ملین جو لوگ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ اور وہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر میں تمام ڈسٹنس ایجوکیشن وہ ساری چیزیں ملا رہا ہوں. ہمارا جو ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. اس کے باوجود آئی ول کم بیک ٹو دس کوشچن کہ ٹاپ 300-400 میں نہیں ہے. ان دا لاسٹ 25 ایئرس اگر ایک انڈیکیٹر میں پاکستان نے ترقی کی ہے دیٹ از ان دا ریسرچ پروڈکٹیوٹی. 2002 میں ہمارا رینک تھا نمبر 55 ان دا ورلڈ. آج ہمارا رینک ہے نمبر 26 ان دا ورلڈ. 26 جی. ہماری ریسرچ آؤٹ پٹ جو ہے پاکستان کی یونیورسٹیز کی ریسرچ آؤٹ پٹ جو ہے وہ تائیوان کے برابر کی ہے, اور کوالٹی میں بھی کوئی اتنا فرق نہیں ہے. اس کی وجہ ادھر کیا ہوا؟ ہم نے کیا ایسا انیشیٹو لیا کہ ہماری یونیورسٹیز نے 52 سے اٹھ کے 26 یا 27 پہ آ گئے؟ ویری ویری سمپل. اس کے اندر جو 10-12 سال میں جو کام ہوا, حکومت نے سپورٹ کیا HEC کو. ہم نے تھاؤزنڈز کی تعداد میں لوگوں کو باہر بھیجا, انہوں نے PhD کی, وہ واپس آئے, نئی یونیورسٹیز بنی. اس کے اندر ریسرچ گرانٹس دیے گئے, ٹریول گرانٹ دیے گئے, پوسٹ ڈاک گرانٹ دیے گئے, اسکالرشپس دیے گئے. ان تمام چیزوں نے ایک ایکو سسٹم بنایا پاکستان میں جس میں ریسرچ کو فروغ ملا. تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ریسرچ پروگرامز کو سپورٹ کرتی تھی. اچھا, کیوں, کیا ہوا پھر؟ پیسے 27 پہ آ کے ہم خوش ہو گئے کہ بس اب نہیں کرنی ہم. پچھلے 6 سال سے HEC کا بجٹ نہیں بدلا ہے. HEC میں بہت کوشش ہو رہی ہے, اب میں کمیشن کا ممبر بھی ہوں, کہ کسی طرح سے کچھ حصہ جو ہے مختص کیا جائے کہ ریسرچ کو پھر بھی فروغ ملے. تھوڑا بہت اب مل رہا ہے. اسی چیز کے اوپر آپ سوچیں کہ کتنے کم مسائل کے اوپر ہماری یونیورسٹیز کتنا زیادہ پرفارم کرتی ہیں. لیٹس اسیوم کہ یکدم گورنمنٹ اپنی پرائرٹیز چینج کرتی ہے اور ریسرچ پہ جو بھی اماؤنٹ HEC کہتی ہے, لیٹس اسیوم کہ آج اگر آپ کو 5 یا 10 بلین مل رہے ہوں گے مے بی, ٹھیک ہے, تو دے آر گیونگ یو 100 بلین, لیٹس اسیوم 10 ٹائم بڑھا دیتے ہیں. اس کا لانگ ٹرم میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو گارنٹی کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ 5, 7, 8 ایئرس آپ کو یہ بجٹ ملتا رہے گا. دیکھیں, وہ تو تقدیر بدل جائے گی, بیکاز آپ کے پاس وہ چیز ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے, وچ از دا ینگ برین. ٹھیک ہے, وہ ینگ برین کو آپ ایک موقع دیں گے, اور وہ آپ کے اپنے پہلا تو سوال اٹھتا ہے کہ ریسرچ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ جو آپ کے اپنے وسائل ہیں وہ آپ خود ہی سمجھیں گے نا, اور جس علاقے میں اسی کو سمجھیں گے. اب ایبٹ آباد کے مسائل جو ہیں وہ وہاں پہ ایبٹ آباد میں یونیورسٹی ہے, جو لورالئی کے مسائل ہیں وہ لورالئی کی ہے, تو اسی کے اوپر تحقیق ہو. بٹ جو چیز اس کے ساتھ ہمیں دیکھنی ضروری ہے, جہاں پہ ہم نے وی ہیو ناٹ پرفارمڈ دیٹ ویل, اس ریسرچ کو ٹرانسلیٹ ہونا ہے.
اس ریسرچ کو اب ملک کو فائدہ دینا ہے، اور اس لیے اب جو میں جس پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی ہفتے ہماری بینک آف پنجاب کے ساتھ بھی میٹنگ ہے، اس کال دا اسمال بزنس انویسٹیگیٹو ریسرچ پروگرام. اس کا مقصد ہے کہ چھوٹی کمپنیوں کو فروغ دیا جائے تاکہ جو یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے، لیٹس سے ایک یونیورسٹی نے آرٹیفیشل بون کا مٹیریل بنایا ہے یا برن آرٹیفیشل اسکن بنائی ہے، اب اس کو کمرشلائز کرنا ہے. کمرشلائز کرنے میں آپ کو ریگولیٹری اتھارٹیز کے سارے پروٹوکولز پورے کرنے ہیں، آپ کو اکنامک چیزیں دیکھنی ہیں. وہ بینک آف پنجاب کرے گا؟ وہ نہیں، وہ فرنٹ اینڈ کرے گا. ہم پیسے اکٹھے کر کے ایکسپرٹس جو ہیں ایویلویٹ کریں گے پروپوزلز، اور جو چھوٹے لوگوں کی ٹیم ایسی ہے جو یونیورسٹی کی ریسرچ کو کمرشلائز کرنا چاہتی ہے اس کو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اور وہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ چھوٹی کمپنیاں جو ہیں بڑی کمپنیاں بنیں. واہ واہ. اور وہ پھر آگے چلیں. یہ بہت کمال کا انیشیٹو ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ جو انیشیٹو ہے یہ بہت کمال کا انیشیٹو ہے. یہ امریکہ بنایا ہے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان سیریس ہو جاتا ہے اور اس انیشیٹو کو پکڑ لیتا ہے، اور اس میں بے شک پاکستان جیسے ملک کے لیے 20-25 بلین کوئی پینٹس ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹو اسٹارٹ ود 25-50 ارب سے بھی اسٹارٹ کر کے، ہم تو شروع کر رہے ہیں 75 ملین سے. او نہیں سر، بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ کو لوگوں کو کر کے دکھانا ہوتا ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ، میں پاکستان آ ہی سکا اس لیے ہوں کیونکہ جب میں امریکہ میں تھا، وی ڈیڈ سم ریسرچ، اس کو میرے اور میرے ایک پروفیسر ساتھی نے مل کے ہم نے کمپنی بنائی. اس کمپنی نے ایک پروڈکٹ بنایا، وہ پروڈکٹ سکسیسفل ہوا، وہ کمپنی بکی، اور اس کی وجہ سے میں پھر پاکستان میں رہ سکا، کیونکہ یہاں کی سیلری کے اوپر تو آدمی گزارے. میں اپنے نوجوانوں کو، بچے اور بچیوں کو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ باتیں سن لیں. سہیل صاحب کی بات، جو اتنا بڑا انیشیٹو آنے والا ہے، اگر اف یو ہیو سم تھنگ ان یور مائنڈ اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ یو ہیو این اے بریلینٹ آئیڈیا، ادھر آ جائیں.